السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل چلا رہے ہیں؟ کیا فائدہ ملتا ہے آپ سے؟ موبائل کیوں چلا رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب سے کوئی فائدہ ہے؟ 2 دن کا زندگی ہے۔ چلیے ہم آپ سب کو تھوڑی سی حدیث سناتے ہیں، اس میں آپ کو بھی فائدہ ملے گا، مجھے بھی فائدہ ملے گا۔ چلیے ہاں تو یہاں پہ بیٹھیے، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کے آرام سے سنیے، درود شریف پڑھیے۔ چلو ہو گیا درود شریف؟ تو چلو میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا دھیان سے غور ہو کے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت خباب بن الارت کی تکلیف۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی زرہ کوج پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر ان کو بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ پلیز آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، تھوڑا آرام سے بیٹھیں اور دھیان سے سنیے۔ یہاں ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلاف میں حضرت خباب سے ان کی تکلیف کی تفصیل پوچھی، جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، میری کمر دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ اس حالت کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات جیت کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کی قبیل مال پر قناعت بس جاننا کافی سمجھنا کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ اس کے فائدہ میں لکھتے ہیں، حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگ کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ لیکن اب ہم یہ سوچیں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بالکل نہیں، ہم لوگ بھی ایمان کے لیے، ایمان کے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سیدھے راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.